بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، پنجاب کی وزارت اعلیٰ کا تاج کس کے سر پر سجے گا؟ اس فیصلے کے لیے سب کی نظریں سپریم کورٹ پر ہیں۔ ایک وقت میں یہ بات یقینی نظر آ رہی تھی کہ پرویز الہی وزیر اعلیٰ بن جائیں گے، لیکن وزارت اعلیٰ کے لیے پنجاب اسمبلی کی ووٹنگ سے پہلے مسلم لیگ کاف کے سربراہ کے خط نے صورتحال کو یکسر بدل کر رکھ دیا، جس میں کہا گیا تھا کہ کاف لیگ کے اراکین اسمبلی پرویز الہی کو ووٹ نہ دیں۔ ڈپٹی اسپیکر نے اسی بنیاد پر کاف لیگ کے 10 ووٹ مسترد کر دیے، جس سے حمزہ شہباز شریف وزیر اعلیٰ پنجاب منتخب ہو گئے۔ اس پر پرویز الہی اور تحریک انصاف نے عدالت کا رخ کیا۔ دوسری طرف پی ڈی ایم نے کیس کی سماعت کرنے والے 3 ججوں پر عدم اعتماد ظاہر کر کے بحران کو مزید بڑھا دیا ہے۔ پی ڈی ایم کا مطالبہ ہے کہ اس کیس کی سماعت فل کورٹ کرے، لیکن آج سپریم کورٹ نے یہ مطالبہ رد کر دیا۔ عدالت نے اپنے فیصلے میں حمزہ شہباز کو وزیر اعلیٰ تو رہنے دیا، لیکن ان کے اختیارات کو بہت زیادہ محدود کر دیا۔ ان کا درجہ ایک ٹرسٹی وزیر اعلیٰ کا قرار پایا۔ مسلم لیگ نون عدالت کے اس فیصلے سے خوش نہیں، جس کا اندازہ اس کی طرف سے کابینہ کے اعلان اور حلف برداری کی تقریب سے کیا جا سکتا ہے۔ عدالتی فیصلے کے بعد ہی اب یہ طے ہوگا کہ پنجاب کا وزیر اعلیٰ کون ہوگا۔ ناظرین، اب یہ محسوس ہو رہا ہے کہ مسلم لیگ نون جارحانہ طرز سیاست کو پھر سے اختیار کرنے جا رہی ہے، کیونکہ دفاعی انداز اختیار کرنے سے اسے پہلے ہی بہت زیادہ سیاسی نقصان ہو چکا ہے۔ اس کے عزائم کا اندازہ کل کی مریم نواز کی پریس کانفرنس سے کیا جا سکتا ہے، جس میں انہوں نے سپریم کورٹ کے فیصلوں پہ کڑی تنقید کی اور یہ تک کہہ دیا کہ میچ فکسنگ کی طرح بینچ فکسنگ بھی غلط ہے۔ ان کا اشارہ واضح طور پر کیس کی سماعت کرنے والے 3 رکنی بینچ کی طرف تھا۔ ناظرین، وزیر اعلیٰ پنجاب کے انتخابات کے حوالے سے کیس میں سپریم کورٹ کی جانب سے فل کورٹ تشکیل دینے کی درخواست مسترد ہونے پر حکمران اتحاد نے شدید تحفظات کا اظہار کیا۔ پیر کو ایک پریس کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے پی ڈی ایم کا کہنا تھا کہ آج ہم تمام پارٹیز کے اتحادی اپنا واضح موقف دینا چاہتے ہیں کہ اگر فل کورٹ مسترد کیا جاتا ہے تو ہم بھی عدلیہ کے فیصلے کو مسترد کرتے ہیں۔ انہوں نے مزید کہا کہ ہم اس کیس کے حوالے سے اس بینچ کے سامنے پیش نہیں ہوں گے اور مقدمے کا بائیکاٹ کریں گے۔ انہوں نے کہا کہ یہ حکومت بحران کے سلسلے کو ختم کرنا چاہتی ہے۔ ایسی کوئی مداخلت جو حکومتی عمل اور سرکار کے عمل کو متاثر کرے، اس سے اجتناب کرنا چاہیے، ورنہ ہم حکومت کو، پرائم منسٹر کو، پارلیمنٹ کو یہ تجویز دیں گے کہ اس حوالے سے اصلاحات پہ مبنی از سر نو قانون سازی کی جائے، جس میں قوم عدلیہ کے فیصلوں پر اعتماد کر سکے اور ملک میں سیاسی استحکام ہو اور عوام کے اطمینان کا ذریعہ بھی بنے۔ پی ڈی ایم نے سماعت کا بائیکاٹ کا اعلان کر کے عدلیہ کو دباؤ میں لانے کی کوشش کی، جس پر اسے مخالفین کی طرف سے سخت تنقید کا سامنا ہے۔ ناظرین، مسلم لیگ نون سمجھتی ہے کہ ایک ایسے وقت میں جب مشکل فیصلوں کی وجہ سے اس کی مقبولیت کم ہوئی ہے، پنجاب ہاتھ سے جاتا رہا تو اسے سیاسی طور پر اور بھی زیادہ خسارہ ہوگا، جس کا نقصان اسے آئندہ عام انتخابات میں ہوگا۔ حالیہ ضمنی الیکشن میں اسے اندازہ ہو گیا ہے کہ عمران خان کی مقبولیت پہلے سے بڑی ہے، اس لیے وہ فی الحال الیکشن میں گئے تو نتائج ان کے حق میں نہیں نکلیں گے، اس لیے وہ 1 سال وفاق اور پنجاب میں حکومت کی خواہاں ہیں۔ لیکن عمران خان نے دباؤ اس قدر بڑھا دیا ہے کہ اب ایسا ہوتا مشکل نظر آتا ہے۔ حالیہ سیاسی پیش رفت کو بھی وہ ملک میں جلد الیکشن کے پس پردہ چال کے طور پر دیکھ رہی ہے۔ اطلاعات کے مطابق ضمنی الیکشن کے نتائج سے لندن میں بیٹھے نواز شریف بھی ناراض ہیں اور وہ سمجھتے ہیں کہ ان کے بیانیے ووٹ کو عزت دو کو چھوڑ دینے سے پارٹی کو بہت زیادہ نقصان پہنچا ہے، اور عمران خان نے اینٹی اسٹیبلشمنٹ بیانیے سے سیاسی اعتبار سے بہت زیادہ فائدہ اٹھایا ہے۔